السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ امتحان آن پڑا تو کوئی بات نہیں، امتحان آن پڑا تو کوئی بات نہیں، ہم نے 100 بار زمانے کے بھرم توڑے ہیں، ضرب محمود ابھی زندہ و تابندہ ہے، ضرب محمود ابھی زندہ و تابندہ ہے، ہم نے بت خانہ دوراں کے صنم توڑے ہیں۔ سامعین مکرم، عالمی سیاست کے افق پہ نمودار ہونے والے بھیانک اثرات الملک للہ والحکم للہ سے بدلحاظی کرتے ہوئے عرض خداوندی کو جاگیر ابوجد سمجھتے ہوئے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا قصد خبیث لے کر عالمی بالادستی اور تسلط کے سپنے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت، دنیا پہ حکمرانی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مسلم امہ کی نسل نو کو تہذیب نو کے کھیل میں الجھا کر ملت اسلامیہ کی میراث کو چھیننے کے لیے کمیونزم اور سوشلزم جیسے فلک شگاف نعرے بلند کر کے مذہب و اخلاق کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، تو کہیں سرمایہ داری کا زہریلا پن اگل کر مظلوم قوم کے منہ سے آخری نوالہ تک چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کہیں قائد کی تصویر کے نیچے مسند اقتدار پر براجماں ہو کر طوفان بدتمیزی اس طرح سے برپا کرتے ہیں کہ قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ حضرات، صفحات تاریخ کو پلٹا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ ماضی کے کسی دور میں بھی اتنی مقہوری، اتنی بے بسی، اتنی ذلت و مسکنت کا شکار نہیں ہوئی جتنا کہ آج ہم ان مصائب کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اسلاف کی تاریخ کو دہرانا ہوگا۔ خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ جب میں گورنر تھا تو میری یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے خلیفہ بنا دے، اب اللہ نے مجھے خلافت سونپی ہے تو دل میں صرف ایک ہی تمنا ہے، دل میں ایک ہی آرزو ہے کہ مجھے اللہ کی جنت کا مہمان بنا لیا جائے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی مقصد کے حصول کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی۔ جب روم کے بادشاہ نے، روم کے قیصر نے ایک مسلمان کو قید کیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا کہ اللہ کے بندے کا روم کے کتے کی طرف پیغام ہے کہ اگر تو نے اس مسلمان کو آزاد نہ کیا، اس مسلمان کو رہا نہ کیا تو اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا دستہ تیرے پاس ہوگا اور آخری دستہ میرے پاس ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے غلبے کے دن تھے، مسلمان جیتا تو عزت سے جیتا تھا، وگرنہ جام شہادت پی لیتا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر والی حدیث حقیقت بن کر چمکتی دکھائی دیتی تھی، مگر افسوس آج ہم نے اس دنیا کے مگن ہو گئے، اس دنیا کی خواہشات میں ہم مگن ہو گئے، اللہ سے دوری اختیار کر لی، ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بلا دیا، جس کے نتیجے میں کفار ہم پر مسلط ہو گئے، مسلمان مغلوب ہو گئے، ہمارا نظام تعلیم اپنا نہ رہا، نظام معیشت اپنا نہ رہا، ہم نے کفار کے نظاموں کو قبول کیا۔ واللہ کفار جانتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز کی تعداد ان کے جمعے کی تعداد کے برابر ہو گئی، اس دن مسلمان ہم پر غالب آنا شروع ہو جائیں گے، اس دن ہمارے غلبے کے دن ختم ہو جائیں گے۔ کفار قسم سے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہم نے ہر چیز بھلا کر ہم نے دنیا کی راہ اختیار کر لی۔ دنیا میں ہم اس قدر مگن ہو گئے کہ ہم نے اسلام سے، دین سے اپنا قطع تعلقی اختیار کر لی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے لیل و نہار دین کے تابع کر لیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا،
سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ وما علینا الا البلاغ۔